مولانا قمر رضوی صاحب، قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سماعت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن کیا صرف قرآن سننے، پڑھنے اور تلاوت کرنے، دیکھنے کی حد تک ہی محدود ہے، یا اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے؟ کیونکہ رمضان سے قرآن کا ایک خاص رشتہ ہے، اور رمضان ہی میں اللہ نے کسی اور مہینے کو نہیں چنا، رمضان ہی کو کیوں چنا؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس ماہ رمضان اور قرآن مجید کا جو باہمی رشتہ اور تعلق ہے وہ انتہائی گہرا ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کی معنی کیا ہے؟ رمضان کی معنی ہے جلانے والا۔ اور عربی زبان کی سب سے قدیم لغت ہے العین، اس میں لکھا گیا کہ رمضان وہ جو جلائے۔ ماہ رمضان کو ماہ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلاتا ہے۔ رمضان بھی گناہوں کو جلاتا ہے، قرآن بھی گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کیا بات ہے! رمضان ہدایت ہے، ھدی للناس، کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے ہم نے روزوں کو واجب کیا جس طرح گزشتہ امتوں پر روزے واجب کر چکے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان متقی بنانے والا ہے، قرآن ھدی للمتقین، متقین کو ہدایت دینے والا ہے۔ رمضان ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، قرآن وہ ہے جو ھدی للعالمین، ساری عالمین کو ہدایت دے رہا ہے۔ رمضان اور قرآن کا انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اس میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن قرآن کتاب صرف قرأت کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے، صرف حفظ کے مقابلے کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ قرآن لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لعلکم تدبرون، دقت کرو، فکر کرو، سمجھو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جس طرح اگر ہمارے پاس کوئی عزیز اپنا پیغام بھیجے، کوئی میسیج بھیجے، اور وہ میسیج ہم صرف موبائل میں رکھیں اور روز و شب اسے دیکھتے رہیں، لیکن اس پہ عمل نہ کریں، جو اس نے حکم دیا ہے، جس کام کی کہا ہے وہ کام انجام نہ دیں، تو ہم اس کے مقصد تک نہیں پہنچے۔ وہ ہمیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے ایک کام کی کہا تھا، وہ کیا یا نہیں کیا، تو ہم کہیں گے روز صبح شام پڑھتے تھے آپ کا میسیج، بڑی محبت تھی، لیکن بڑی معذرت وہ کام نہیں کر سکے، وہ خوش نہیں ہوگا کہ میں نے تو کام کے لیے بھیجا تھا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، کام کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اسے پڑھو اور اس پہ عمل کرو اور اس سے اپنی زندگی سنوارو۔ اسے پڑھ کے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ یا میں ایک جملہ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کا کہنا چاہ رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں نومکم فیہ عبادہ، سونا بھی عبادت ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ یہ سونا اور سانس لینا ایک ایسا اجباری عمل ہے جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی انجام دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ میں نہیں سوؤں گا، ہو نہیں سکتا۔ ایک دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد نیند آئے گی۔ کوئی چاہے کہ میں سانس نہیں لوں گا، نہیں ہو سکتا، سانس لے گا وہ۔ جس عمل کو انسان مجبوراً ادا کر رہا ہے، جب وہ کام عبادت بن جاتا ہے تو اس مہینے میں کوئی جان بوجھ کر اختیاری طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرے تو کتنی بڑی عبادت انجام دے رہا ہے، اور پھر اس پہ عمل بھی کرنے لگے، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت نتیجہ لے گا، جزاک اللہ مولانا سید قمر رضوی صاحب، بڑی خوبصورت بات۔